السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اور صحیح بخاری مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: كان يوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیہ. اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس دن کا روزہ یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا یہ اچھا دن ہے، اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا احق بموسیٰ منکم. میں تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. آج کے خطبے کا موضوع ہے عاشورے کا دن. عاشورے کا دن کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس دن میں وہ کون سا مسنون اعمال ہے جو کیے جا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصراً قصہ کیا ہے، اور اس دن کے متعلق بعض اہم بدعات کا ذکر کریں گے. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے شریعت میں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دن کا ذکر ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس دن کی اہمیت کو تو جانتے ہیں، لیکن اس دن میں کیا کرنا ہے یہ نہیں جانتے. وہ کون سے مسنون اعمال ہیں جو کرنے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ مختلف بدعات اور خرافات اس دن میں کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر رہے ہیں. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بیان فرمایا ہے واضح الفاظوں میں کہ اس دن میں کون سا عمل کرنا ہے. بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن میں وہ کون سا سب سے افضل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، وہ عمل کون سا عمل ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ بھی بیان فرمایا ہے. عاشورہ کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ عاشورہ کا مطلب ہے 10، عشرہ سے، اور دن یوم دن کو کہتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. اور
اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ اس دن کا اہتمام جاہلیت میں قریش بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے. تو اس کے اہتمام کے پیچھے راز کیا ہے کہ اس دن کی اہمیت ہے؟ آخر کوئی راز تو ہوتا ہے. آپ کے نزدیک کوئی چیز اہم ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے. عاشورہ کے دن کی اہمیت کے پیچھے جو راز ہے اس کا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی. جیسا کہ حدیث میں میں نے ذکر کیا، جب یہودیوں سے سوال کیا گیا کہ تم لوگ اس دن کے روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ یہ ہمارے لیے اچھا دن ہے. اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ فرعون کے عذاب سے نجات دلائی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اولو العزم میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کا اظہار شکرانے کے ذریعے سے کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا. اہمیت کیا ہے؟ عاشورہ کا دن ہے. اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا. اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہدایت میں نے انبیاء علیہ السلام کو دی اسی ہدایت کی اتباع کرو، اقتداء کرو. تو عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے اور یہ راز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس لیے اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی تب تو حسین رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور یہودیوں سے دریافت کیا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی. تو یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت اور عاشورہ کے دن کا روزہ اسی رکھا جاتا ہے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے. نہ صرف یہ دلائل اس کو ثابت کرتی ہیں بلکہ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ میں مختصراً بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ سننے والا سنے کہ قصہ ہے اور قصے ویسے بھی اچھے لگتے ہیں، لوگوں کو اچھا وقت گزرتا ہے سنتے ہوئے، کہ قصے میں جو خبریں ہوتی ہیں اور جو احداث ہوتے ہیں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تو سننے والے کا دل کرتا ہے کہ میں آخر تک سنوں، اور اس کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتا ہے. لیکن قصوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں مزے سے اور بعد میں بھول جائیں. قرآن مجید میں جو قصص الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں، ان سے سبق حاصل کرو. اور سب سے زیادہ قصے جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے جو قوم تھی امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی قوم تھی وہ بنی اسرائیل قوم تھی. تو اسلام سے پہلے یہ آخری قوم تھی.
تو اللہ تعالیٰ ان کے قصے زیادہ بیان فرمائے تاکہ ان کے جو اچھے عمل تھے یہ آنے والی امت بھی سمجھ جائے، اور جو کہ برے اعمال تھے اس سے یہ امت بھی رک جائے۔ عبرت ہے، نصیحت کے لیے۔ اور انہیں قصوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر طبری میں ان قصوں کو یا اس قصے کو خاص طور پہ ایک دفعہ جا کے ذرا پڑھ لیں، اگر زیادہ نہیں تو اس قصے کا جو نچوڑ ہے سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص میں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے۔ ویسے تو تقریباً 70 سے زیادہ موقعوں پر اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کیا ہے، لیکن اگر ان 2 جگہوں پر آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ اور بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ قوم ہے جو اسرائیل کے بیٹے ہیں۔ اسرائیل کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ جیسے عربی میں عبداللہ ہے، عبرانی میں اسرائیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ لقب ہے۔ کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے؟ 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں ایک یوسف علیہ السلام بھی تھا، جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی سورت میں بیان کیا ہے، سورت یوسف میں۔ بنی اسرائیل یہ 12 بھائی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مختلف انبیاء بھیجے، ان میں سے ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ قصہ شروع ہوتا ہے مصر سے۔ بنی اسرائیل مصر میں پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں، جب عزیز مصر نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر قصے کے آخر میں ان کے والد آتے ہیں، ان کے گھر والے آتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل اصل میں فلسطین میں رہتے تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے مصر کی طرف جاتے ہیں۔ ابتدائی دور میں، ابتدائی ایام میں بنی اسرائیل بہت ہی معزز اور محترم قوم سمجھی جاتی تھی مصر میں، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب فرعون مر گئے، اور فرعون کس شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ لقب ہے، اسے فرعون کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ تو وہ فرعون مر گیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں، یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں مصر کی طرف، اور اکثر وزارتیں اور ملک میں جو اہم پوزیشنز ہیں سارے کے سارے بنی اسرائیل ان پر فائز ہیں۔ تو اس فرعون نے کیا کیا؟ ان سب کو غلام بنا دیا، جتنی بنی اسرائیل سب کو غلام بنا دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو طرح طرح کے عذاب دیے۔ اس عذاب میں تقریباً 600 سال رہے بنی اسرائیل۔ پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنایا۔ 600 سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالی نے
ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو اس عذاب سے نکالا۔ وہ کیسے؟ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آگ نکلی ہے فلسطین سے اور اس کے محل کو اس آگ نے جلا دیا۔ اور اس زمانے میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کے جو سب سے بڑے مشیر ہوتے تھے وہ جادوگر ہوتے تھے، سب سے زیادہ قریب اور سب سے بڑے مشیر جادوگر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جادوگر جو علم غیب جانتے ہیں اور کب جنگ کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب ہمیں فتح ہوگی، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان جادوگروں کے حوالے کیا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ محترم شخصیت جو تھی اس زمانے میں وہ جادوگروں کی تھی، اور جادوگروں کا احترام اور وقار ایسے کیا جاتا تھا جیسے کہ بادشاہ سلامت کا کیا جاتا ہے۔ تو جب اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنے جادوگر مشیر سے تو اس نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوگا فلسطین میں، اس سے آپ کی ملک کی تباہی ہوگی، آپ کی بادشاہت کا خاتمہ اس شخص کے ہاتھوں ہوگا۔ تو فرعون پریشان ہو گیا۔ بادشاہ تب پریشان ہوتے ہیں جب ان کے ملک ہل جاتا ہے، جب وہ دیکھتے کہ ہمارا ملک جانے والا ہے۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ وہ پیدا ہو چکا یا نہیں؟ جادوگر نے کہا خواب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیدا نہیں ہوا، یعنی مصر میں نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اچھا یہ لوگ ہیں کون؟ تو جادوگر نے کہا جو بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے انہی میں سے کوئی ہے، اور اسی کے ذریعے ملک کا خاتمہ ہوگا۔ تو فرعون نے ایک قرارداد پاس کی، عجیب و غریب، پوری تاریخ میں سیاہی سے لکھی گئی ہے کہ ہر بچے کو، جو نر بچہ اسے قتل کر دیا جائے، جو بھی پیدا ہوتا ہے پیدائش کے فوراً بعد قتل۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی ملک تو ایک وجہ سے، ملک کا خاتمہ ایک کی وجہ سے ہوگا، سب کا کیا قصور ہے؟ ظلم کی انتہا، اور اس سے بڑھ کر ضعف اور کمزوری کی انتہا دیکھیں۔ اسی فرعون نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، جیسے آگے قصے میں آئے گا۔ لیکن ضعف کی انتہا دیکھیں، کمزوری کی انتہا دیکھیں کہ جو بھی نرینہ بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکے، جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا سر قلم کر دو۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، گھروں گھروں میں جا کے دیکھتے تھے کون سی عورت حاملہ ہے، اس کا پیچھا کیا جاتا تھا جب تک کہ وہ وضع حمل نہیں ہوتا تھا۔ دیکھتے تھے لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر لڑکا ہے تو قتل کر دیتے تھے ماں کی آنکھوں کے سامنے۔ اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی اور ان کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے اپنے حمل کو چھپا دیا۔ کیسے چھپایا؟ زیادہ باہر نہیں جاتی تھی اور زیادہ عورتوں کی طرف نہیں جاتی تھی، زیادہ عورتوں میں نہیں بیٹھتی تھی۔ اور جب وضع حمل ہوا تو پتہ چلا کہ ابھی فوجی آئیں گے اور اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈال دو، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ۔ اب ایک ماں کے لیے دیکھیں، سبحان اللہ، بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈالنا موت ہے کہ نہیں؟ اور ابھی فرعون کے فوجی آتے اور وہ قتل کرتے ہیں تو دونوں طرف سے موت ہی ہے۔ لیکن کیونکہ ان کے دل میں اطمینان ہوا کہ یہ جو راستہ ہے اس میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کون سا راستہ؟ دریا والا راستہ جو ہے۔ تو ایک ٹوکری لی، اس میں اپنا نو مولود بچہ، جس کو ماں پیدائش میں اپنے سینے سے لگاتی ہے، یہ ایسی عظیم ماں تھی
کہ اس نے اپنے بچے کو اس ٹوکری میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کے دیکھو یہ ٹوکرا جاتا کہاں پہ ہے، دور سے چھپ چھپ کر دیکھو کہاں پر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، دریا بہتا ہوا پانی لے گیا فرعون کے گھر۔ وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ دریاؤں کے قریب اپنے محل بناتے ہیں، اور فرعون کا گھر بھی جو ہے وہ اس دریا کے کنارے پر تھا۔ فرعون کا محل دریا کے کنارے پر تھا، اور جو گھر کا پچھلے والا حصہ ہے دریا کے کنارے پر ایک باغ بنایا ہوا تھا۔ تو ٹوکری جب وہاں سے گزری تو اس باغ کے پودے میں کہیں پر رک گئی، بچے کے رونے کی آواز آئی۔ فرعون کی بیوی مومن عورت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا بچے کے رونے کی آواز سنی، رونے کو حکم دیا، جا کے دیکھا ٹوکری اس میں بچہ ہے، اس کو لے کے آئے۔ دیکھتے ہی اس بچے سے پیار ہو گیا، اور جو بھی شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اسے پیار ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی ہے۔ سبحان اللہ، سوائے ایک شخص کے، فرعون کے، اس کا تو دل ہی نہیں تھا۔ دل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا۔ بہرحال تو اس عورت نے دیکھا پیارا بچہ ہے، اور فرعون کی اولاد بھی نہیں تھی۔ تعجب کی بات ہے، جو سب سے بڑا رب بنا ہے وہ اولاد کا محتاج ہے۔ قتل کرنا جانتا ہے، قتل کر سکتا ہے دوسروں کی اولاد کو، لیکن اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ اب فرعون کی بیوی بچہ لے گئی اور کہا کہ میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں، قرۃ عین لی ولک، یہ ہمارے لیے، ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ تو فرعون نے دیکھا بچہ ہے، اب شک میں پڑ گیا کہ بچہ گمشدہ بچہ کس کا ہے۔ قبطیوں کے بھی ہو سکتے ہیں جو فرعونی ہیں، اور بنی اسرائیل کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن شک زیادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہی ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں، اسے مارنا ہے۔ تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فرعون یہاں پہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کبھی کفر پر نہ مرتا، اور واقعی ان کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بن جاتا۔ تو شروع سے جب انکار کیا تو آخر تک انکار کرتا رہا۔ آخر میں جب مجبور ہوا، انسان بعضوں کا بیوی سے مجبور بھی ہو جاتا ہے، فرعون جیسا شخص بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تمہارے علاقوں کی ٹھنڈک ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ گھر میں پلتا رہا بادشاہوں کے بیٹے کی طرح۔ سبحان اللہ، دیکھیں جب کوئی ظالم چیلنج کرتا ہے نا، آپ جتنا بھی ظلم کر لیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آپ جا نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو اس جگہ سے پکڑتے ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب باہر بچے قتل ہو رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ اس کے ملک کا خاتمہ نہ ہو، اور وہی بچہ اس کے گھر میں بادشاہوں کی طرح پرورش کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں طاقت، حکمت۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے صرف کن فیکن فرما دیتا ہے۔ بچہ بڑا ہوتا گیا فرعون کے گھر میں۔ جب تھوڑا بڑا ہوا، خود ان کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، اور میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، تو اکثر ان کی بستی میں جایا کرتا تھا ان سے ملنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن جاتا تھا کب؟ ظہر کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے تاکہ فرعون کو پتہ نہ چلے۔ ایک مرتبہ وہاں پہ جا رہا تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک بنی اسرائیل میں سے ہے اور ایک
قبطی ہے. قبطی کہتے ہیں جو مصری ہوتے ہیں ان کو قبطی کہا جاتا ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں. اب ظاہر ایک بیچارہ غلام ہے اور ایک یعنی اس ملک کا رہنے والا ہے, ظالم ہے, تو اسے مار رہا ہے. تو اس نے مدد طلب کی کہ مجھے بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ظلم کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا, ہٹانے کی کوشش کی تو مصری نہیں چھوڑا, وہ تو مار رہا تھا. ایک کمزور ہے, قوی ہے, جو قوی تھا طاقتور تھا, تو اس نے پہ طاقت دکھانی غریبوں پر, فقیروں پر, مسکینوں پر. تو موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا اور ایک مکہ مارا اس قبطی کو. ایک مکے سے وہ بندہ مر گیا. اتنی اس میں طاقت تھی کہ ایک مکے سے مر گیا. بعض لوگوں کی طاقت صرف فقراء پر ہوتی ہے, مسکینوں پر ہوتی ہے. بہرحال وہ بندہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام چلا گیا, وہ شخص بھی چلا گیا. یہ پتہ چلا ہے کہ ایک قبطی مارا ہے, کس نے مارا ہے. بڑا مسئلہ ہو گیا, کھوج میں لگ گیا کہ کس نے مارا ہے. ابھی وہ ڈھونڈ رہے تھے قاتل کو. دوسرے دن یعنی چند دن کے بعد پھر گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے. پھر دیکھا وہی بندہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے, وہ پھر کسی مصری سے پھر لڑ رہا ہے. تو اس نے جب پھر مدد کے لیے پکارا تو یہاں پر سے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. تمہیں اور کوئی کام نہیں, صرف لڑائی پسند کرتے ہو. تمہاری وجہ سے ایک شخص کا قتل ہوا انجانے میں, اب پھر تم نے کسی اور کے ساتھ پنگا لیا, اس سے لڑ رہے ہو, یعنی کوئی اور تمہیں کام نہیں ہے. جب آگے بڑھے تو اس نے سمجھا مجھے مارنا چاہتا ہے. تو اس وقت اس بنی اسرائیل اس شخص نے کہا کہ فلاں شخص کو اس نے قتل کیا ہے. وہ جو مصری تھا اسے پتہ چلا, وہ بھاگ گیا. اسے جا کے فرعون کو خبر دی کہ اس شخص کا قاتل تو موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. فرعون تو پہلے یہ چاہتا تھا کہ کسی ذریعے سے میں موسیٰ کو پکڑوں, اسے سزا دوں, لیکن کوئی ذریعہ نہیں ملتا, کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا. اب اسے ایک بہانہ مل گیا ہے. تو اس نے اپنے بندے بھیجے, اسے گرفتار کر کے آؤ. تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا, اے موسیٰ, قوم جو ہے, فرعون جو ہے, اسے پتہ چل گیا ہے اور اس نے تمہاری گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ دیا اور مدین کی طرف چلے گئے. مدین ایک جگہ ہے جو مصر اور فلسطین کے درمیان میں ہے, وہاں پر چلے گئے. نہ کوئی سواری, نہ کھانے پینے کی کوئی چیز. راستے میں یہ حال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور پیارے نبی کا علیہ الصلاۃ والسلام کہ پاؤں پر چھالے پڑ گئے اور راستے میں کوئی کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو درختوں کے پتے کھاتے تھے اور ان کی زبان جو ہے وہ بالکل ہری ہو گئی تھی. جب مدین پہنچے تو ایک عجیب سا ایک منظر دیکھا کہ ایک کنواں ہے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں, اس کنویں سے پانی لے رہے ہیں اور دو عورتیں ہیں وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہیں. وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ مرد ہٹ جائیں تاکہ ہم اس کنویں سے پانی لے سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتا رہا, پھر ان کے پاس گیا اور ان کی مدد کی, ان عورتوں کی. پانی ان کو دیا. جب انہوں نے کچھ معاوضہ دینے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا, انہوں نے کچھ لیا نہیں ان سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری مدد کی ہے. ان دو بہنوں کو تعجب ہوا. ایک تو یہاں کا نہیں لگتا, یہ شخص مسافر ہے اور انتہائی تھکا ہوا انسان لگتا ہے, یعنی ان کی شکل و صورت سے جیسے ایک مسافر کی چہرے سے, جسم سے لگتا ہے کہ بہت ساری کمزوری ہے, تھکان ہے, سستی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو 10 لوگ ڈول کو نکالتے تھے کنویں میں سے, اس اکیلے شخص نے نکالا ہے. سبحان اللہ. دونوں بہنیں چلی گئیں اپنے والد صاحب کی طرف اپنے گھر میں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت, ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
جو خیر تو نے میرے لیے نازل فرمایا ہے اس میں میں فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو بہتر فرما. اس طرف دو بہنیں گئیں. جب اپنے والد صاحب کو یہ خبر سنائی, اور ان کے والد تھے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک وقت میں 2 یا 2 سے زیادہ بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے تھے. ہر نبی اپنے قوم کے لیے ہوتا تھا. تو مدین کے لیے جو نبی بھیجا گیا تھا وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے. تو جب یہ خبر سنی, انہوں نے کہا کہ اس جوان کو بلا کے آؤ. یعنی خود کمزور ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت تھی. بیٹا بھی کوئی نہیں تھا. تو چلو مسافر ہے, اس کو ضرورت بھی ہے, ہماری خدمت کرے گا اور ہمیں اس کے معاوضے میں کچھ دیں گے. جب امانت دار بھی ہے, خوددار بھی ہے, کچھ لیتا بھی نہیں ہے. یہ اوصاف جو ہیں یہ اچھی صفات ہیں, اور لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان میں اور ان کے اولاد میں ایسی صفات ہوں. تو ان میں سے ایک لڑکی کو بھیجا, وہاں پر گئی. اس نے کہا میرا والد آپ کو بلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے. اب دیکھیں کس طریقے سے اس زمانے میں شرم و حیا کوئی چیز تھی جو آج کے زمانے میں کم نظر آتی ہے. اب اس جوان لڑکی نے اس اجنبی شخص کو گھر میں لے کے جانا ہے. کیسے لے کے جائے؟ آگے چلتی ہے تو اجنبی ہے, اس کے جسم دیکھ سکتا ہے. اور یاد رکھیں برقعے میں تھی, یعنی پردے میں تھی. لیکن ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے جسم کے کٹاؤ کو دیکھے, اس پردے کے باوجود بھی. تو اس نے کیا کہا, آپ آگے چلیں, میں پیچھے چلتی ہوں. تو پیچھے چلنے راستہ کیسے بتائے گا؟ تو انہیں ہاتھ میں کنکریاں اٹھا لی. جب دائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری دائیں جانب پھینکتی کہ اب صرف مڑنا ہے, اور جب بائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری جو ہے بائیں جانب پھینک دیتی. تو بات نہیں کر سکتی تھی, بات بھی کر سکتی تھی, لیکن اجنبی شخص سے بات کرنے میں گوارا نہیں تھا. یہ تعلیم دیکھیں, ایک نبی اپنی بیٹے کو کیسے تعلیم دیتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. اب دونوں نبی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نبی نہیں ہے, نبوت نہیں ملی ابھی تک. جب قصہ سناتے ہیں تو شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ظالم کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی. اب میرے ساتھ رہ سکتے ہو, میری خدمت کرتے رہو. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میری بیٹی سے شادی کر لو. انہوں نے کہا میرے پاس مہر کے پیسے تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا اگر مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ شادی کر لو, اور اس مہر کے عوض میں میری خدمت کر لو. 8 سال یا 10 سال آپ کی مرضی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گھر بھی مل گیا, گھر والی بھی مل گئی, اور ایک بزرگ والد جیسی شخصیت بھی مل گئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں پر گزارے مدین میں. اس کے بعد پھر چاہا کہ اپنی والدہ سے ملو, اپنے بھائی سے ملو ہارون علیہ السلام, اور اپنے گھر والوں سے جا کے ملو. 10 سال میں تو شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور لوگ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. جب راستے میں جا رہے تھے واپس مصر کی طرف, شدید طوفانی رات تھی, سردیوں کا موسم تھا, راستہ بھول گئے. دیکھا ایک پہاڑ پر روشنی ہے, تو اپنی اہلیہ سے کہا آپ یہاں پہ انتظار کریں, میں جا کے دیکھتا ہوں. ظاہر اس پہاڑ کے اوپر روشنی ہے, کوئی لوگ ہوں گے وہاں پہ, اسے پوچھوں گا, راستہ پوچھوں گا, کم سے کم آگ تو لے کے آؤں گا, سردی سے تھوڑا سا بچ جائیں گے. وہاں پہ جاتے ہیں کوہ طور پر, دیکھتے ہیں عجیب سا نظارہ ہے. ایک درخت ہے, اسے روشنی نکل رہی ہے, وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, آواز آتی ہے اخلع نعلیک, اپنے جوتے اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ, آپ اللہ تعالی کی اس پاک وادی میں ہیں, مقدس وادی میں, جس کا نام طویٰ ہے. طور پہاڑ کا نام ہے, طویٰ وادی کا نام ہے.
دو ملتے جلتے نام ہیں لیکن مختلف ہے معنی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، پہلے تو ڈر جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پہلا جملہ تعارف ہوتا ہے کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، بس میرے ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کی نماز بھی قائم کرو. یہ توحید کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں اپنے تعارف کرتے ہوئے. اور یہی توحید کا معنی ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کا لاٹھی ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے. کیا کرتے اس لکڑی کے ٹکڑے سے، اس لاٹھی سے؟ بکریاں چرایا کرتا ہوں اور سہارا لے کے چلتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اور دوسرے کام بھی میرے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سے پھینکو زمین پر. زمین پر پھینک دے لکڑی، لکڑی سانپ بن گئی، سانپ، زندہ سانپ. موسیٰ علیہ السلام جب یہ نظارہ دیکھا تو ڈر گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، واپس آؤ، اسے دوبارہ پکڑو، یہ دوبارہ لکڑی بن جائے گی. جو اس کے دم کو ہاتھ لگایا، اس سانپ کے دم کو، پھر سے وہی لکڑی بن گئی. اللہ تعالیٰ نے سوال جو کیا تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا علم نہیں تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے؟ علم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیز کا علم نہیں تھا اس وقت، کہ لکڑی بکروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، بکرے چرانے کے لیے، دفاع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور سہارے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. کبھی لکڑی سانپ بن سکتی ہے ان کے خیال میں بھی نہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا کہ میں رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں مجھ کو حاجت روا ہوں، عبادت صرف میری ہی کرنی ہے، تو وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ جو ایک لکڑی کو لکڑی کی شکلیں پیدا کر سکتا ہے اور لکڑی کو سانپ بھی بنا سکتا ہے. اور اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ جو ہے اپنی بغل میں رکھو، بغل میں رکھا، نکالا، ہاتھ چمک رہا تھا. یہ دوسری آیت ہے. اب یہ آیتیں ہیں، معجزے ہیں، اور معجزے وہ چیز ہوتی ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتی ہیں، حیران کر دیتی ہیں. لکڑی کا ٹکڑا جو مرا ہوا ہے وہ زندہ ہو کر ایک سانپ بن جاتا ہے. اور ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے روشنی نکلنا شروع ہو جائے، سفید اس بلب کی طرح ہو جائے. حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ حیران کن بات ہے. اور یہ جو معجزے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس لیے دیتے ہیں کہ جو مخالف ہیں وہ جان لیں کہ یہ شخص عام شخص نہ رہا ہے، تو بشر، انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے، جو عقل کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں. یہ دو آیتیں ہیں جاؤ فرعون کی طرف. ابھی موسیٰ علیہ السلام کیسے جا رہے تھے؟ جا تو ادھر ہی رہے تھے، لیکن کیسے جا رہے تھے؟ چھپ کے جا رہے تھے یا سامنے جا رہے تھے؟ کیا فرعون کے محل میں جانا تھا یا اپنے گھر میں جانا تھا؟ اب نقشہ تبدیل ہو گیا. یہ چیلنج ہے کہ جانا ہے فرعون کے محل میں اور اسے یہ پیغام دینا ہے. رسول کو پیغمبر کہا جاتا ہے اور پیغمبر پیغام لے کے جاتا ہے. پیغام کیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہ فرعون کو یہ کہہ دو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور بنی اسرائیل کو لے کے واپس فلسطین کی طرف جاؤ. یہ پیغام تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی، لیکن ایک عرض کی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تعالیٰ میرا بھائی ہارون ہے، افصح منی لسانا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑے سے گرا تھی، بات کرتے ہوئے تھوڑے سے اٹکتے تھے. تو میرا بھائی ہارون ہے، ان کی زبان بھی اچھی ہے، فروانے سے بات کرتے ہیں.
میرا ساتھ بھی دیں گے, ہم دو ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی, سفارش کی, شفاعت کی. اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت ہے کہ کسی نے اپنے بھائی کی شفاعت کی کہ وہ نبی بن جائے. اس سے بڑی شفاعت نہیں ہے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور یہ حکم دے کہ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف اور اسے میرا یہ پیغام دے دو. فرعون جاتا ہے اپنے گھر میں, اپنے بھائی کو بلاتا ہے, والدہ سے ملتا ہے اور فوراً فرعون کے محل میں جاتا ہے. اب عام انسان کسی بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور وہ بھی اجنبی؟ مشکل ہے. تو داروغہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, آپ اندر نہیں جا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول ہوں. رسول کہتے ہیں پیغمبر کو جو پیغام لے کے آتا ہے. تو اس داروغہ نے یہ سمجھا کہ کسی بادشاہ کا پیغام لے کے آیا ہے. اور جو پیغام لے کے آتے ہیں ہر دور میں, آج بھی دیکھیں, جو آج کے دور میں سفیر بن گئے, جو سفیر ہیں یہ وہی کام ہے جو پچھلے زمانے میں ایک پیغمبر کرتا تھا کہ ایک بادشاہ کا خط دوسرے بادشاہ کی طرف پہنچاتا تھا. آج کل سفارت خان بن کے سفیر وہی کام کر رہے ہیں. بہرحال تو اس داروغہ نے جا کے کہا فرعون کو کہ کوئی رسول آیا ہے, یعنی کسی کا پیغام لے کے آیا ہے کسی بادشاہ کا. اور اس وقت معیوب ہوتا تھا کہ اس شخص کو یہ کہا جائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت. اس نے بلاؤ, بلایا تو فرعون بیٹھا ہے, اس کے ساتھ اس کا پورا ایوان بیٹھا ہے, اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا. فرعون کو شک گزرا ہے کہ شخص کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی طرف رسول ہوں, اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. فرعون نے کہا تم موسیٰ ہو؟ یہاں پہ پہچان لیا. کیا تم بھول گئے کل تم نے ایک قتل کیا, اتنا بڑا برا عمل کیا, اور آج تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے رسول بنا کر اور یہ حکم دے کے بھیجے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو, والا میری خیر نہیں ہے, تم اپنی خیر کے بارے میں سوچو. سبحان اللہ. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آپ کو ایسی چیز دکھاؤں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی اور جو تمہیں عاجز کر دے, پھر تم مانو گے؟ کہتا کیا ہے تمہارے پاس؟ لاٹھی پھینکی جو ہاتھ میں تھی, سانپ بن گئی. اب جب لاٹھی سانپ بنی سب تھوڑے سے ڈر گئے جو فرعون کے ساتھ تھے. فرعون اس طرف تھوڑا شاطر تھا, اس نے کہا کہ اگر میں بھی ڈر جاتا ہوں, اگرچہ وہ بھی ڈرا تھا کیونکہ اس نے جادو دیکھے تھے, یہ حقیقت کبھی نہیں دیکھی تھی, لیکن جب ملک کی بات آتی ہے اور انا کا مسئلہ ہوتا ہے تب کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں. چور راستے, بہت سارے چور راستے ہوتے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس لاٹھی کو سانپ پکڑا تو لاٹھی بن گئی. پھر اپنا دائیں ہاتھ بغل میں ڈال کے دکھایا تو وہ چمک رہا تھا. فرعون کا چور راستہ کیا تھا یہاں پہ؟ یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ جادو ہے, وہ میرے پاس ایک نہیں 40 جادوگر ہیں, یہ کون سی بات ہے؟ تو یہ تو جادو ہے. اپنے جادو سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو. تم یہ بتاؤ تمہارا رب ہے کون؟ کون ہے جس کی طرف سے تم آئے ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے چھوٹا سا مختصر تعارف کروایا, جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, آخر تک. اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا میرے سوا کوئی رب ہے؟ سب سے بڑا رب تو میں ہوں. ما بال القرون الاولى, اے موسیٰ جو پہلے لوگ گزرے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا ان کا رب بھی وہی تھا؟ انہوں نے کہا ان کا رب بھی وہی تھا, اور ان قوموں کو تباہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کیا تھا. بہرحال تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ اگر تم اپنے جادو سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نبی ہو تو میرے پاس بھی جادوگر ہیں, ہم مقابلہ کر لیتے ہیں, پھر پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے
یہ تجویز پیش کی. عید کا دن قریب تھا، میلے کا دن تھا ان کا، کہ اس میلے کے دن میں سے عید کے دن میں ضحیٰ کے وقت سب سے روشن، جس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، یعنی دن کے 10 بجے 9 بجے ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ گرمی بھی زیادہ نہیں ہوتی اور روشنی بھی اچھی ہوتی ہے، آنکھوں کی چبھنے روشنی ہوتی. اس وقت اختیار کیا، اس دن کا اختیار کیا. ان کا ٹھیک ہے، وقت متعین ہو گیا. اب اس میدان میں سب کھڑے ہیں، ایک طرف 40 جادوگر اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. جادوگروں نے فرعون کو کہا اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ ہمیشہ دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، ان کی حوث کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو فرعون نے کہا تم میرے سب سے زیادہ مقرب ہوگے، سب سے زیادہ قریب تم لوگ ہوگے میرے، یعنی میرا جو ایوان ہے جہاں پر معزز لوگ میرے قریب ہوتے ہیں، تم سب سے زیادہ میرے قریب ہوگے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ ان کا ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے ہمارے لیے. یہاں پر مقابلہ ہوتا ہے. اے موسیٰ پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں آپ دکھائیں، آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے، آپ دکھائیں. تو آپ ذرا تصور کریں کہ 40 بندہ ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے، ایک ہاتھ میں رسی ہے، زمین پر پھینکتے ہیں. وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو لوگوں کو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ سانپ ہیں چل رہے ہیں. یہ جادو تھا. اب 80 سانپ جمع ہو گئے، وہ میدان بھر گیا سانپوں سے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تھوڑا سا دل میں ڈر پیدا ہوا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا سا ڈر کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ میں ناکام ہوں گا، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، کامیابی پر یقین تھا، لیکن ڈر تھوڑا سا یہ تھا کہ میں بھی تو یہی کرنے والا ہوں، میں بھی لاٹھی پھینکوں وہ بھی سانپ بن جائیں گی، تو عوام الناس میں کیا اثر ہوگا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، یہ بھی جادو ہے تو یہ بھی جادو ہے، تو لوگوں میں کیسے اثر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اسے پھینک دو، زمین پر تو ڈالو، دیکھو لاٹھی کرتی کیا ہے. فوراً اس لاٹھی کو پھینکا، وہ لاٹھی سانپ بن گیا، اژدہا بن گئی، اور اس نے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. جھوٹے سانپ جو تھے ان سب کو کھانا شروع کر دیا. جادوگر دیکھ رہے 80 میں سے ایک سانپ نہ بچا. جادوگروں نے کیا کیا؟ بے ساختہ سجدے میں گر پڑے. آمنا برب ہارون و موسیٰ. یہ حق ہے، یہ جادو نہیں ہے. جادوگر ہی جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے نا. اب جادوگر اعتراف کر رہا ہے کہ یہ جادو ہو نہیں سکتا. ہم نے تو لوگوں کو دھوکہ دیا کہ لکڑی جو ہے یہ ہل رہی ہے. حق میں ہل نہیں رہی تھی، وہ لکڑی پڑی تھی لیکن ہلتی نظر آ رہی تھی، رس سے بھی ہلتی نظر آ رہی تھی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی کو کھا جائے اور اس کا وجود ہی نہ رہے؟ یہ جادو نہیں ہے. سجدے میں گر پڑے. اب فرعون کے لیے پھر ایک راستہ بند ہو گیا، اور پھر مصیبت آ گئی اس جھوٹے رب پر. لیکن چور دروازے ہیں نا، دوسرا چور دروازہ کھولا. فرعون نے کہا یہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ تم سب ملے ہوئے ہو، یہ ملی بھگت ہے، تم لوگوں نے پہلے یہ آپس میں یہ مل کر یہ سازش کی ہے میرے خلاف کہ لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ مقابلہ ہے، آخر میں تم لوگ ایسے کرو گے. پہلے تو میں جادوگروں کو سزا دیتا ہوں کیونکہ یہ غدار ہے، پھر میں سزا دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو. جادوگروں سے کہا تم اس کا اقرار کرو کہ تم نے یہ جو کیس یہ ملی بھگت. انہوں نے کہا نہیں، ہم مان چکے ہیں کہ تم رب ہو نہیں سکتے. رب وہی جو تمہارا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے. رب وہی ہے جو ایک لکڑی کو سانپ میں تبدیل کر سکتا ہے. ہمارا جادو یہ نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی مخلوق، یاد رکھیں جتنی بھی دنیا میں جادوگر ہیں، حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس حقیقت کو چھپا سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا اسے تبدیل نہیں کر سکتے. تم جانتے ہو تمہاری سزا کیا ہے؟ انہیں سزا کوئی بھی ہو، موت سے بڑھ کر کوئی سزا ہے ہم تیار. کہتے ماروں گا نہیں تمہیں، میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں ماروں گا میں. انہوں نے کہا ہمیں یہ پرواہ بھی نہیں. ان کے بعض جسم سے الگ کر دیے گئے، ٹانگیں جسم سے الگ کر دی گئی، سولی پہ لٹکا دیا، اور اس عذاب میں وہ مر گئے. علماء فرماتے ہیں
یہ وہ واحد لوگ ہیں تاریخ میں جو صبح کے وقت جہنمی تھے اور شام کو جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے. 40 جادوگر. ایسی توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایسا دل میں یقین اور ایمان تھا کہ دیکھتے رہے کہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان ذرے برابر بھی نہ ہلا. موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے. اب ایوان میں کھڑے ہیں، عدالت لگی ہوئی ہے. جج کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ظالم فرعون. سزا کسے سنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو. تو یہاں پر سبحان اللہ فرعون نے کہا موسیٰ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی. یہاں پر ایک دعا. دیکھیں نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس کن فیکون ہے. جس کے پاس کن فیکون ہوتا ہے وہ کسی اور سے دعا نہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا. وہ خود مالک ہے. ایسے کہتا ہے اے فرعون تم لکڑی بن جاؤ. بن جاتا کہ نہیں؟ بن جاتا. بات ہی ختم تھی. فوراً اللہ تعالی جو ہی فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی. کیا دعا کی؟ ربی انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر جس کو ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کیسے بچائے جانتے ہیں؟ آسمان سے بجلی نہیں گرائی، نہ فرشتوں کی کوئی فوج بھیجی. ایک شخص فرعون کے ایوان میں بیٹھے، فرعون کا رشتہ دار جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا فوراً. اب فرعون کے لیے اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ اس کے گھر والے میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس نے ایمان قبول کیا. پہلے تو 40 جادوگر تھے نا، اب اس کے گھر سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مطلب یہ شخص بات تو ٹھیک کر رہا ہے، کون سے اس نے غلط بات کی ہے؟ اگر یہ سچا ہے تو ہماری بھی خیر ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اس کے سر پہ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب فرعون گفتگو اب جو ہے وہ دوسری طرف پھر گئی. پہلے کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون. اب فرعون اور یہ مومن جو ہے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی پیاری گفتگو ہے. سورۃ غافر، سورۃ مومن بھی اس سورت کا دوسرا نام ہے. آپ اس سورت تھوڑے سے ترجمہ پڑھ لیں، اگر وقت تفسیر کا وقت نہیں ترجمہ پڑھ لینا. بڑی پیاری گفتگو ہے. میرے پاس وقت نہیں میں بیان کروں، میں اس قصے کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھے اور پیاری گفتگو ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے میں ایمان ڈال دیتا ہے تو پھر وہ ایمان، اس ایمان کا نور کس طریقے سے اس کے جسم پر، اس پہ زبان سے کتنے پیارے الفاظ نکلتے، ایک فرعون جیسے ظالم کو بھی حیران کر دیتے ہیں اور وہ عاجز ہو جاتا ہے کہ سزائے موت نہیں سنا سکتا. اب دیکھیں، ابھی اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں قتل کروں گا تمہیں موسیٰ، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اب یہی جھوٹا رب جو ہے عاجز ہے کہ سزائے موت نہیں سنا سکتا. جانتے کہ سزائے موت کیوں نہیں سنائی؟ اس نے کہا ایک شخص کی گفتگو سے اب سارے پورا ایوان سن رہا ہے اور سارے متاثر ہو گئے. یاد رکھیں، دیکھیں ایمان قبول نہ کرنے کا الگ بات ہے، لیکن اس شخص کی بات سے متاثر سارے ہو گئے. فرعون تک بھی متاثر ہو گیا، لیکن انا کی وجہ سے اس نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا نہیں سکتے جب تک کہ بنی اسرائیل کو نہیں بھیجتے ہو. تم بہرحال موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایسے نافرمانوں پر، اور اس عذاب میں سب شامل ہو جاتے ہیں. اور ایسا عجیب و غریب عذاب تھا، 9 مختلف آیتیں تھیں عذاب کی شکل میں، اور اس عذاب میں بھی معجزہ تھا نبی کا. آیت تھی فانزل علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آیات. بارش تو ہم دیکھتے ہیں، بارش میں کیا برستا ہے؟ پانی برستا ہے.
اللہ تعالیٰ نے پہلے بارش برسے، پانی برسایا، طوفان آ گیا، سارے پریشان ہوئے، سب کچھ غرق ہونے لگا۔ ایسا طوفان تھا کہ مصریوں کے گھر میں پانی داخل ہو جاتا تھا اور جو بنی اسرائیل کا گھر جو پانی نہیں جاتا تھا، یہ دونوں گھر برابر ہیں۔ اس گھر میں یہ گھر پانی سے بھرا ہوا ہے اور دوسرا جو بازو والا گھر ہے اس میں پانی نہیں ہے، ایک بوند پانی نہیں ہے۔ سب دوڑتے گئے فرعون کی طرف۔ یہ دیکھیں یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر پانی سے ڈوب گئے اور ساتھوں گھر میں جو ہمارے غلام ہیں ان کے گھر میں پانی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاملہ ہے، بلائے موسیٰ علیہ السلام کو۔ دیکھیں یہ طوفان ہے، یہ مصیبت ہے، ٹھیک ہے، اپنے رب سے دعا کرو کہ اس مصیبت کو ٹال دے، میں بنی اسرائیل کو بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ مصیبت ٹل گئی، پھر مکر گئے، فرعون مکر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی، ٹڈیوں کی بارش، جانتے ہیں اتنی ٹڈیاں کہ ان کی کوئی فصل نہ رہی۔ اور یہ ٹڈیاں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے گھر میں ایک بھی نہیں اور قبطیوں کا گھر بھرا ہوا، اور جو فصلیں بنی اسرائیل کی تھی وہ محفوظ ہیں، ایک ٹڈی بھی نہیں، اور جو فصلیں قبطیوں کی تھی وہ ساری کی ساری فنا۔ پھر دوڑتے ہوئے گئے فرعون کی طرف، پھر بلائے موسیٰ علیہ السلام کو، پھر وہی گزارش کی۔ اب جو رب بن میں وہ گزارش کر رہا، گزارشات پہ آ گیا۔ اب اس نے دیکھا نہ میں قتل کر سکتا ہوں، قتل کرتا ہوں تو میرا ملک رہتا نہیں ہے، اب میرا خاتمہ ویسے قریب آ گیا ہے، تھوڑی سی عزت بچا لوں اپنی میں۔ اب انا کا مسئلہ عزت کا معاملہ بن گیا ہے۔ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ ٹڈیاں ختم ہو جائیں، میں بنی اسرائیل بھیجتا ہوں۔ پھر دعا کی، ٹڈیاں ختم ہوئی، پھر نہیں بھیجا۔ پھر مینڈوں کی بارش، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اتنی مینڈکیں تھیں قبطیوں کے گھر میں، جب کوئی کھانا کھانے منہ کھولتا مینڈک منہ میں چھلانگ لگا دیتی تھی، کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، ان کے گھر میں کوئی چیز نہ بچی۔ مکھیاں دیکھتے ہیں آج کل بارش میں کتنے مکھیاں زیادہ ہیں، اب تصور کریں مینڈکیں ہیں سارے گھر کے اندر، ایسے اتنی، جینا کیسے محال ہو جاتا ہے۔ نہیں مکھی کو تو ہم اڑا سکتے ہیں، مینڈک کو کہاں کریں گے ہم؟ نہ فرش میں کوئی جگہ بچی، نہ ٹیبل پہ کوئی جگہ بچی ہے، نہ کوئی برتن بچے، سب بھرے ہوئے مینڈکوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر وہی گزارش کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ بہرحال یہ گزارشات چلتی رہی اور دھوکہ دہی چلتی رہی۔ آخر میں ایک عجیب و غریب سا آیت تھی، مصیبت تھی، الدم، خون۔ جو بھی پانی تھا سارا کا سارا خون بن گیا، دریا خون میں تبدیل ہو گیا۔ بنی اسرائیل پانی پیتے ہیں، پانی ہے، دیکھیں بنی اسرائیل کے پاس پانی ہے، بس ان کی نلکوں میں پانی ہے۔ اچھا اسی نلکے سے اگر قبطی جب پانی پینے کے لیے وہ خون میں تبدیل ہو جائے، اب پانی پینے کے لیے ترس رہے، ایک بوند کے لیے ترس رہے۔ اب فرعون کو بھی شرم آ گئی، ظالم کو کبھی تو شرم آتی ہے نا، اب شرم آ گئی۔ 10 مرتبہ جھوٹ بول چکا ہے، اب اس نے کہا اب میں تمہیں حوالے کرتا ہوں بنی اسرائیل، اس مصیبت سے نجات ہے، پانی پینے کے لیے ترس گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے، یہ خون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا قافلہ ہے، جا رہے ہیں مصر سے فلسطین کی طرف۔ فرعون جب صبح ہوئی، رات کو سوئے تو نہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آرڈر تو دے دیا جانے کا، اب میرا کیا ہوگا؟ تو صبح جن کو پتہ چلا، دیکھا 6 لاکھ کا قافلہ جا رہا ہے، اب فرعون کی اجازت سے ہی جا رہا ہے، تو جتنے بھی قبطی تھے سارے آ گئے، فرعون کے رشتہ دار اور اس کے مشیر وزیر سب آ گئے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہم تو پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھا کر پینا نہیں جانتے، ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اگر جائیں گے تو مردہ جا سکتے ہیں یہاں سے، یہ ہماری غلامی کریں گے۔ اب فرعون نے کہا اب پھنس گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں تو راضی کرنا ہے نا، اپنی فوج تیار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ان کے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا قافلہ ہے، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب اپنے ساتھ لے کے گئے۔ سامنے آ گیا سمندر۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے اگر آپ بری راستہ اختیار کریں تو بیچ میں یہ جو بحر احمر کے جو 2 سینگ نکلے ہوئے نا، یہ سمندر جو ہے، یہ جو پہلا سمندر یہاں پر آ کے رک گئے، جو مصر کی طرف سمندر ہے۔
آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے. بنی اسرائیل نے کہا اب مر گئے. اے موسیٰ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں تعجب دیکھیں کہ 600 سال کی غلامی کے بعد ایک شخص آتا ہے اور طرح طرح کے ان کے اوپر عذاب تھے، ان سے نجات دلانے کے لیے ان کو لے جاتا ہے. اب مصیبت تھوڑی سی آگے تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ نہیں میرے پاس لاٹھی ہے، میں کر سکتا ہوں، ایک اشارے سے اب وہ سارے کے سب پتھر بن جائیں گے. فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، کوئی نہ کوئی راستہ مجھے ضرور دکھائے گا. جب ہم یہ سنتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس آیت میں؟ جب نبی کے پاس کن فیکن نہیں ہے، لاٹھی ہاتھ میں موجود ہے، یہ لاٹھی سانپ بھی بن گئی تھی، یہ لاٹھی عام لاٹھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جانتے ہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اس مصیبت میں بھی کہتے ہیں نہیں پریشان نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا مشکل کشا حاجت روا ہے، میرا تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی رب ہے میرا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. جو اس لکڑی کو سانپ میں اس سانپ کو لکڑی میں تبدیل کر سکتا ہے وہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا اے موسیٰ سے لکڑی کو جو ہے سمندر پر پانی میں ایسے تھوڑا سا لگاؤ. اس لاٹھی کو لگانا تھا اور سمندر کھل گیا. طریقا یبسا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ اتنا خشک تھا کہ اس میں پانی کی ایک بوند نہ تھی. ابھی سمندر تھا، کیچڑ نہیں ہے، کیچڑ میں پاؤں پھسلتا ہے نا، نہیں کیچڑ نہیں، طریقا یبسا، بالکل خشک راستہ. اور جب سمندر کھل جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے دو پہاڑ ہو. اب یہاں کا پانی واپس جا رہا ہے اس طرف، یہاں کا پانی آگے واپس جا رہا ہے، رکا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس قافلے کو حکم دے کہ تم جاؤ. سب جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون آ گیا. فرعون نے اپنی زندگی کا آخری نظارہ اور عجیب ترین نظارہ دیکھا. سمندر ہے، کھل گیا ہے اور راستہ اتنی خشک ہے کہ پانی کی ایک بوند نہیں ہے. یہاں پر فرعون ڈر گیا. جب فرعون ڈر گیا اب آگے جاتا ہوں اسے پتا ہے ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکوں. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دے کہ تم اندر جاؤ. گھوڑا اندر جاتا ہے، جو ہی فرعون اندر گیا لشکر پورا ساتھ ہو کے اندر گیا. اب فرعون واپس نہ جا سکتا تھا. اب چور دروازے بند ہو گئے بہت دروازے استعمال ہو چکے ہیں. اب آگے بڑھتا گیا. اس کی خواہش یہ نہیں تھی کہ میں ان کو پکڑوں، اس کی خواہش یہ تھی کہ میں نکل جاؤں کسی طریقے سے اور سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤں. بس یہ خواہش ہے. فرعون کی آخری خواہش پوری نہ ہوئی. جو ہی بنی اسرائیل کا آخری کتا بھی نکلا، دیکھیں انسان آخری جانور بھی نکلا، اللہ نے حکم دیا یہ پانی دوبارہ برابر ہو گیا. سمندر جب بند ہونے لگا اور فرعون نے دیکھا تو فرعون نے کہا بنی اسرائیل کا رب سچا ہے اور میں ایمان لے کے ہوں بنی اسرائیل پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ وقت نہیں ہے. یاد رکھے توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے، تب توبہ کا دروازہ بند ہے. فرعون مر گیا، اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی. کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن تھا، عاشورہ کا دن تھا. اور اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا. عاشورہ کا روزہ مختصر قصہ تھا. دوسرا قصہ پھر بنی اسرائیل کیا کرتی ہے جا کے بعد میں کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا. میں آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. یہ نجات کا دن ہے، عاشورہ کا دن نجات کا دن ہے. عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے یہودی روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے اور صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں. اور یاد ہے کہ روزہ جو ہے کیسے فرض ہوا؟ ترتیب سے، تدریج سے. سب سے پہلے عاشورہ کا دن ایک دن کا روزہ تھا فرض بس. پھر دوسرا حکم آیا کہ رمضان کا روزہ جو رکھنا چاہے رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. پھر تیسری مرتبہ حکم منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ
ہر مستطیع پر قادر پر فرض ہو گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت میں عرب بھی یہ روزہ رکھتی. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ عرب جو ہیں مشرک ہیں, بت پرستی کرتے ہیں کہ روزہ بھی رکھتے ہیں. روزہ کس کے رکھتے تھے؟ حبل کے لیے نہیں رکھتے تھے, لات کے لیے نہیں رکھتے تھے, روزہ اللہ تعالیٰ کی رکھتے تھے. لیکن پھر مشرک تھے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ایک شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے پھر بھی کافر ہے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہیں سمجھا. انہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہا لیکن دل سے یقین نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہ سمجھتے تھے. وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے تھے, بتوں کو بھی کرتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وہ عبادت کیوں کرتے تھے بتوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ورنہ پتھر کہاں نزدیک کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پتھر جو ہیں یہ اصل میں بزرگ تھے, نیک اور صالح لوگ تھے. اب پتھروں کی شکل اختیار کر لی گئی یاد دہانی کے تحت تاکہ ہم ان کی شکلیں نہ بھول جائیں, ان کو نہ بھول جائیں. لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, نیک اور صالح بزرگ ہیں. یہی ایک ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کو پکارتے ہیں, حقیقت ہم اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں, لیکن مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. عرب میں آپ جانتے جاہلیت میں اسلام سے پہلے عرب حج بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طواف کرتے تھے تو تالے بجاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, کیونکہ جب بتوں کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تھا. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز شریک کر دیا جائے, کعبے کے ارد 360 بت تھے, وہ طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ان بتوں کا بھی طواف ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اچھی بات کی توفیق نہیں دی. جب عمل برا تھا تو منہ سے بات میں چھینا نکلی, سیٹیاں تھیں اور تالیاں تھیں. اور طواف کیسے کرتے تھے؟ براہنہ بدن, ننگے کرتے تھے, سوائے یہ کہ قریش جس کو چاہے کو کپڑا دے دے, ورنہ وہ براہنہ طواف. عورتیں بھی براہنہ طواف کرتی تھی. یہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب کلمہ توحید کا نور دل میں نہیں جگہ کر سکا تو ان کے لیے کوئی عبادت نہ رہی. نماز بھی پڑھتے تھے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت میں, کہ اسلام سے 3 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا. آخر تعجب کی بات, صدقات و خیرات بھی کرتے تھے, زکات بھی دیتے تھے, سبحان اللہ. آخر وجہ کیا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے, وہ روزہ بھی رکھتے تھے, وہ صدقات و خیرات بھی دیتے تھے, وہ حج بھی کرتے تھے, کہ پھر بھی مشرک تھے, کافر تھے. ابو جہل طواف کرتا تھا, حج کرتا تھا. ابو جہل عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا, اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا تھا, لیکن پھر مشرک کیوں تھا, کافر کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا. زبان سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ, لیکن کس معنی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق, کوئی پیدا کرنے والا نہیں, کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہ مفہوم تھا کلمہ توحید کے معنی کا. اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ریجیکٹ کر دیا, یہ غلط ہے. صحیح مفہوم کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب پہلا کلام فرمایا, انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, صرف میری ہی عبادت کرو. یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. آج 8 تاریخ ہے, کل 9 تاریخ ہے, جیسے آپ جانتے ہیں 9 محرم ہے. اور عاشورہ کا روزہ رکھنا کی فضیلت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا, یہودیوں کی مخالفت کروں گا, کیونکہ یہودی صرف 1 دن کا روزہ 10 تاریخ کا, یہودی اور مشرکین بھی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اختلاف کرتے تھے یہودیوں سے, اور یہی سبق دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ ان کی مشابہت نہ کرو. عبادات میں بھی اگر کوئی عبادت ایک جیسے ہو تب بھی اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آؤ. اس لیے داڑھی جو ہے یہودی بڑی رکھتے ہیں, لیکن یہودی مونچھیں بھی بڑی کرتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی لمبی کرو, بڑی کرو, اور مونچھوں کو چھوٹا کرو. خالف المشرکین, خالف الیہود, ان کے اختلاف کرتے ہوئے مخالفت کے لیے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہ رہے, پہلے وفات ہو گئی. لیکن یہ پیغام صحابہ کرام کو ملا. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ عاشورہ سے 1 دن پہلے یا ایک دن کے بعد روزہ رکھو. تو مصنون طریقہ یہ ہے کہ کل 9 تاریخ ہے, میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حاضرین و سامعین کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. روزہ آج کل آپ جانتے ہیں بہت آسان ہے, چھوٹے دن ہیں, لمبی راتیں ہیں, اور موسم بھی ماشاءاللہ اچھا ہے, سرد موسم ہے, اور پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے, چند گھنٹوں کی بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کا ثواب کیا ملے گا؟ 1 دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, نفل روزے میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے, یعنی نفل روزہ رکھا, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. 70 سال.
تو جہنم سے گردن آزاد کرنی ہے، جہنم سے اگر دوری اختیار کرنی ہے چند گھنٹوں کا روزہ ہے. اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ زیادہ بہتر ہے. کل روزہ رکھیں اور پرسوں بھی روزہ رکھیں 9 اور 10 تاریخ کو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین روزمرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت کے بارے میں بیان کر رہا تھا، وقت نہ ملا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. محرم میں جو بدعات ہوتی ہیں، جس میں ماتم کیا جاتا ہے، جس میں کنڈے تقسیم کیے جاتے ہیں یا خاص شربت بنائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو طریقے ہیں یہ بدعت ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. محرم میں بعض لوگ شادی نہیں کرتے، کہتے محرم میں شادی کرنا درست نہیں ہے، یا یہ غم کا یا ماتم کا مہینہ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے. صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں، محرم میں شادیاں کی ہیں. صحابہ کرام خوشی مناتے تھے محرم کے مہینے میں. صحابہ کرام جو ہے وہ محرم کا مہینہ حرام مہینہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں من گھڑت چیزیں اب اپنی مرضی سے ایجاد کریں اور اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیں. یہ دین واضح ہے، کامل ہے، تام دین ہے، اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی کمی کی کوئی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ کا دین واضح ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس امر یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ شخص بھی مردود، کو امر بھی مردود ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.